الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے میں 70واں رکوع سورہ النساء کا 20واں رکوع چل رہا ہے۔ سورہ النساء کی 137 آیات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 137 کے بعد ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب تھا اور ایمان والوں سے کہ اپنے کو جو ایمان والا کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر ایمان کن کن باتوں پر، کن چیزوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے اس کو بھی ان کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اور یہ جو ایمان میں ڈاما ڈول ہوتے ہیں، کبھی مومن بنے پھر کافروں کے ساتھ ہو گئے، پھر ایمان کو ظاہر کیا، اس طرح کی حرکتیں جیسے یہود نے کی، نصارہ نے کی، فرمایا کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ بخشش کے لائق نہیں بچیں گے اور پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے محروم ہو جائیں گے، جنت کا راستہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافق مدینہ پاک میں یہ منافقین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ منافق کہتے ہیں کہ جو دل میں کفر رکھتے ہوئے، دل میں اسلام کا انکار کرتے ہوئے زبان سے مسلمانوں کے درمیان یا پیغمبر و صحابہ کے درمیان اپنے کو زبان سے مسلمان ظاہر کرنا اور ایسی حرکتیں کرنا جو مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمازی پڑھنے لگ گئے اور مارے ڈھکیلے کبھی کبھار کچھ خیرات زکوٰۃ بھی دے دی، اس انداز سے مسلمانوں کے بیچ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو آج کی آیتوں میں انہی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں وہ بھی مومن نہیں ہیں۔ یہ جو منافق ہیں ان کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک دل سے اللہ کو نہ مانا جائے اور ایمان والی باتوں کو دل سے تسلیم نہ کیا جائے، صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا وہ جو لوگ صرف زبانی مسلمان بنے ہوئے ہیں اور دل کے اندر ان چیزوں کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، پیغمبر کی نبوت کا یقین نہیں ہے، اللہ کے بارے میں انہیں شکوک شبہ نعوذ باللہ ہے، تو پھر ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے انہیں مومن نہیں کہا جائے گا۔ دنیا میں معاملات کے اعتبار سے لوگ انہیں مسلمان سمجھے، لیکن فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لوگوں کے مسلمان سمجھنے پر تھوڑی نجات ہوگی، واقعی مومن مسلمان ہونے پر نجات ہوگی۔ یہ اندر سے تو مومن ہے ہی نہیں، لہذا ان کے لیے بڑا تکلیف دہ اور جو دکھ بھرا عذاب ان کے لیے آنے والا آخرت کا۔ ایسے منافقین کا اللہ نے دنیا میں ان کا جو طور طریق ہوتا ہے، ان کا جو رویہ ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو منافق ہوا کرتے ہیں چونکہ اندر سے ایمان والے تو ہیں نہیں، لہذا یہ کافروں کے میں گھسپیٹ اپنی بنائے رکھتے ہیں اور کافروں میں اپنی خصوصیت اور امتیازی شان بنانا چاہتے ہیں مومنوں کے بجائے۔ سوچتے یہ ہیں، یہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، چونکہ صرف دنیاوی سوچ ہوتی ہے، آخرت پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کافروں کے درمیان اگر ہم رہیں گے تو ہمیں عزت نصیب ہوگی، ہمیں غلبہ نصیب ہوگا اور ہم ان کے بھی مقرب بنے رہیں گے۔ مسلمانوں کو تو دھوکہ دے کے مقرب ان کے بنے ہی ہیں، مسلمان تو ہمیں مسلمان سمجھ ہی رہے ہیں، ہمیں کافروں کے بیچ میں بھی اپنا جو ہے مقام بنانا چاہیے، لہذا ان کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں۔ اور
اب وہ کافر چاہے دین کا مذاق اڑائیں، چاہے استہزاء کریں، چاہے دین کی جو ہے کہ خلاف سازشیں کریں، ان کو کوئی برا نہیں لگتا، اس لیے برا نہیں لگے گا کہ بھائی مومن تو ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کافروں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ اللہ رب العزت اور مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے اپنی عزت چاہ رہے ہیں؟ اللہ نے اشارہ کیا کہ مسلمان کافروں کے ذریعے کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ اگر وہ سوچیں کہ ہم کافروں کے ذریعے عزت پا جائیں گے اور کافروں کے ذریعے غلبہ پا جائیں گے اور کافروں سے قریب ہو کر کے اور کافروں میں اپنا جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کر کے اور کافروں کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اس سے ان کو دنیا کے اندر کوئی عزت ملنے والی ہے، تو یہ بھول ہے۔ کبھی کافروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو غلط طریقے سے ان کا تعلق رکھ کر کے ان کی خصوصیت والا تعلق مراد ہے، جس سے کی مذمت کی جا رہی ہے کہ بجائے مومنوں کے کافروں سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ منافقوں کی جو شان بیان کی گئی، کیونکہ تعلق مطلق منع نہیں ہے، کٹر سے کٹر دشمن کافر سے بھی آپ جو ہے معاملات کا تعلق رکھ لیں، اور اگر کوئی مجلس ہو جائے تو جو مجلس کے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کو جو حقوق ہوتے ہیں، یا جو ہے انسانیت کے ناطے جو ایک دوسرے کے کام آنے والی بات ہوتی ہے، تو وہ تو اسلام منع ہی نہیں کرتا ہے۔ اسلام نے تو ایسے اخلاق پیش کیے اور ایسا سلوک سب سے رکھا، دشمنوں کے ساتھ بھی ان کے جو ہے کچھ شرطوں کے ساتھ ان سے جنگ کی حالت ہو تب ان کے لیے اجازت دی، ورنہ تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ لہذا یہاں جو جس چیز کی ممانعت ہے، جس کی مذمت ہے، وہ ہے ان سے ایسا خصوصی تعلق رکھنا کہ ان کے طور طریق کو اچھا سمجھنے لگ جائے، ان کی تہذیب کے رنگ میں اپنے کو رنگنے لگ جائے، ان کی تہذیب کو پسند کرنے لگ جائے۔ اس طرح اگر کافروں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، نشست برخاست ہوگی، تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اپنی تہذیب سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور ان کی فکریں اور ان کے شرک و کفر جس میں وہ مبتلا ہے اس کا جو ہے برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ آدمی پھر جو ہے دوست کے رنگ میں رنگنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسی دوستی، ایسا تعلق بجائے مومنوں کے کافروں سے رکھنا کہ بلا وجہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، بلا وجہ ان کے ساتھ جو ہے تعلق بنانا ہے، اس لیے اجازت اس بات کی تو دی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق ضرورت کی حد تک رکھا جائے، کاروباری ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ مثلا کوئی وہ افسر ہے، کوئی ادھیکاری ہے، اس سے ہمیں مسلمانوں کے کام بنانے ہیں، تو اس سے اپنی ضرورت کے تحت اس کی خاطر تواضع کی جائے اور اس کو، لیکن فرمایا کہ اگر وہ ایسے کاموں میں مشغول ہے، چاہے کوئی ہو، کہ جو ایسی مجلس میں وہ لوگ لگے ہوئے ہیں جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے، یا کوئی اسلام مسلمانوں کے خلاف اس میں مخالفانہ باتیں ہو رہی ہیں، تو فرمایا اگر پہلے سے معلوم ہے تو اس میں جانا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر یہ باتیں ہونے لگیں تو اب بیٹھنا جائز نہیں ہے، رکا رہنا وہاں پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے واقعی اس سے کوئی ضرورت تھی جس کی وجہ سے گیا تو وہ ایسے کاموں میں لگ گئے، تو اٹھائے اس وقت، دوسرے وقت جب یہ باتیں نہ ہو رہی ہو، جب موقع دوسرا ہو، کام کاج کا موقع ہو، تو اس وقت جا کر کے اپنی بات بنائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر اسلام مخالف باتیں وہاں ہو رہی ہیں، کفر و شرک کا کوئی رسم ہو رہی ہے، کوئی جو ہے اسلام مخالف کوئی پروگرام ہے، اور اس میں تم اس میں شامل ہوئے اور اٹھنے پر قدرت کے باوجود نہیں اٹھے، تو پھر تم بھی اسی میں شمار ہوگے۔ تم بھی اسی میں شمار ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ تو واقعتاً کافر ہیں، اور تم ان میں شامل اس معنی کرو گے کہ تم نے ان کی رونق بڑھائی۔ اگر تم اس پر راضی ہوئے تب تو یقیناً تم بھی کافر ہو گئے۔ اگر اس کو کافرانہ فعل پر قرآن حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس مذاق اڑانے میں شامل ہو گئے، اس معنی اگر خود بھی مذاق اڑانے لگ گئے یا اس کو جو ہے پسند کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے، تب تو تم بھی کافر ہو گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا اور وہاں سے تم اٹھے نہیں، صرف یوں ہی شامل رہے، تو تم نے ان کی رونق بڑھائی، تو یہ بھی جو ہے جرم ہے، اگرچہ کفر کے برابر نہیں، لیکن فسق تو ہے ہی ہے، گناہ تو ہے ہی ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے ان کے گناہ میں شریک ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن یاد رکھو منافقوں اور کافروں دونوں کو جہنم میں ڈالا جانے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کافر جہنم میں جائیں گے، یہ جو منافق جو زبان سے دھوکہ دے کر کے اپنے کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں گے، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ کتنے منافق تو وہ ہوں گے جو کافروں سے زیادہ سخت سزا ان منافقوں کو دی جائے گی جنہوں نے مسلمانوں کو بھیس بدل کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، آگے آنے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقوں کا حال یہ ہے
کہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہاتھ ماریں، کافروں سے بھی جو ہے فائدے اٹھائیں اور مسلمانوں سے بھی فائدے اٹھائیں۔ چنانچہ ہوتا بھی ہے کہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح ہوتی ہے تھوڑی تعداد کے باوجود اور بے سر و سامانی میں، تو آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، یہاں سے بالکل دل لگا ہوا تھا کہ کب تمہاری فتح کی خبر آئے، اور چکنی چپڑی باتیں کر کے کہتے بھائی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہمارا بھی حصہ لگنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے مال غنیمت میں کچھ ملنا چاہیے۔ اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے کسی موقع پر، کسی اور وجہ سے آزمائش کے طور پر، اور کافروں کو غلبہ مل جائے، تو جا کر کے کافروں سے جا کر کے ان کو شاباشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے جو ہے تم پر مسلمانوں کے غالب نہیں آنے دیا، دیکھو ہم نے ہاتھ روک رکھے تھے، ورنہ دیکھو موقع تو ایسا ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کے ساتھ ہم نے ساتھ نہ دیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ موقع ملا، اور ہم نے مسلمانوں کو روک رکھا تھا، تمہارا بچاؤ کر رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے تمہارا بچاؤ کر رہے تھے، انہیں اس طریقے سے ہم جو ہے بچلا رہے تھے، ان کو جو ہے گمراہ کر رہے تھے کہ وہ تم پر قابو نہیں پانے پائے، ورنہ قابو پا جاتے، لہذا ہمیں بھی یاد رکھنا تو اپنے حصے میں، تو ادھر سے بھی حصہ سمیٹنا چاہتے ہیں، ادھر سے بھی حصہ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کب تک یہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیں گے، آخر قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ سامنے آ جائے گا، وہاں جو سب کے سامنے رسوائی ہوگی اس کا کیا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں پر قیامت کے دن تو ہرگز کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں غلبہ دے ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں تو آزمائشی حالات بنانے کے لیے، لوگوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، اور بعض دفعہ خود جو ہے اہل حق کی بعض غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو غلبہ دے دیتے ہیں، کافروں کو حکومت دے دیتے ہیں، کافروں کو موقع دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں، لیکن قیامت میں تو یہ آزمائشی حالات ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن تو صرف فیصلہ ہی فیصلہ ہونا ہے، لہذا جو کافر ہوگا، منافق ہوگا، وہاں پر اس کے غلبے کا، نجات کا، عزت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ عزت کیا، وہاں تو ذلت آمیز عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو ان آیتوں میں وہ لوگ جو اپنے کو مومن کہتے ہیں اور پھر وہ کافروں کے ذریعے عزت تلاش کرتے ہیں، یا کافروں کے بیچ میں اس طرح بیٹھتے ہیں جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ان مجلسوں میں جاتے ہیں، ایسے اسی لیے علماء نے لکھا ایسے مشاعروں میں، ایسے سنیما تھیٹروں میں، یا ایسے کافروں کی جو ہے ان کی رام لیلا ہوتی ہے اس میں، یا اس طرح کی چیزوں میں، حتیٰ کہ کوئی بھی باطل مجلس ہو، بھائی اگر مسلمان جو ہے اسلام کے نام پر اگر باطل مجلس کر رہے ہیں، تعزیہ داری ہو رہی ہے، وہاں گانا بجانا ہو رہا ہے، وہاں اسی طریقے سے نامحرم عورتوں کا وہاں سامنا ہو رہا ہے، شرکت ہو رہی ہے، تو ایسی محفلوں کے اندر بھی جانا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مخالف جو بھی مجلس ہوگی درجہ بدرجہ اس میں ممانعت کا حکم باقی رہے گا۔ سب سے بڑا یہ کہ کفر کی مجلس ہو رہی، شرک کے مجالس، اب پتہ چلا کہ وہ رام صاحب کا وہ پرستارنا ہو رہی ہے وہاں پر جو ہے، تو اس میں بھی موجود ہے مسلمان، اور مسلمان جو ہے وہاں بھی چلے جا رہے ہیں، مندر میں بھی چلے جا رہے ہیں مسلمانوں، ان کو کافروں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت ان کے لیے تو صراحتاً جو ہے صادق آ رہی ہے کہ قرآن تو صاف منع کر رہا ہے کہ جب کفر ہو رہا ہو، استہزاء ہو رہا ہو، تو تمہیں اس مجلس میں جانے ہی کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو جا رہا ہے، قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم، پھر سمجھو تم بھی وہی ہو، اپنے کو پھر اسی میں سمجھنا، اور اگر تم بھی اس طرح منافق ہو گئے تو پھر منافقوں کافروں کا انجام جہنم ہی ہے۔ صرف نام کا اسلام اور لباس یہ تمہیں نجات نہیں دے پائے گا۔ فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو جو ازراہ نفاق مسلمان بنے ہوئے ہیں، ایسے منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے اس بات کی کہ ان کو دردناک دکھ آمیز عذاب پہنچنے والا ہے۔ یہ خوشخبری تو نہ ہوئی، یہ تو بری خبر ہے، لیکن آدمی تمنا رکھتا ہے کہ ہمیں مستقبل کی کوئی خوشخبری سنائے۔ اللہ فرماتے ہیں مستقبل میں ان کے لیے کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، خوشخبری ہے ہی نہیں۔ اگر خوشخبری خبر کے نام پر کچھ ہے تو صرف اتنی ہے، اس کو جہاں خوشخبری کو ہو یا کچھ کہو، لہذا خوشخبری ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر خوشخبری ہے تو دردناک عذاب کی ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، جن کا رویہ یہ ہے کہ یہ لوگ کافروں کو مومنوں کے بجائے اولیاء بنا کے چلتے ہیں۔ اولیاء کا مطلب مخلص دوست، یعنی بڑی خصوصیت والا تعلق۔ وہ لوگ جو کافروں کو مومنوں کے بجائے، من دون المؤمنین، مومنوں کے بجائے ان کو اپنا اولیاء یعنی خصوصیت والا معاملہ، خصوصی تعلق بنا کر چلتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، اللہ فرماتے اس کا منشا کیا ہے؟ کیوں کافروں سے زیادہ قریب ہو رہے ہیں؟ اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے
کہ تھوڑی عزت، تھوڑا اقتدار، تھوڑا عہدہ، تھوڑا مال، اس طرح یعنی دنیاوی کے مفادات ہوتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا کافروں کے پاس جا جا کر کے عزت ڈھونڈ رہے ہیں، عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اللہ کے دینے سے ملتی ہے، ورنہ کتنی اللہ تعالیٰ جب رسوا کرنے پر آتے ہیں تو عزت کے خواب دیکھنے والوں کو اللہ کیسے کیسے رسوا کرتے ہیں، کیسے دنیا میں مثالیں ایسی ہیں۔ اسلام کو اسی لیے چھوڑا، کافر اسی لیے بنے، نام اسی لیے بدلا، اور کافر بننے کے بعد بھی نہ کافروں نے اپنایا نہ مسلمانوں نے اپنایا، نہ جو ہے بالکل دھوبی کا کتا، نہ گھاٹ کا، نہ جو ہے گھر کا۔ ایسی کتنے جو ہے ایکس مسلم ہیں اور وہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں جو ہے جو ان کی گد بن رہی ہے وہ اجال رہے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزت، کیا وہ کافروں کے پاس جا کے عزتیں تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ ہی کے واسطے، ساری کی ساری عزت، چاہے وہ عارضی عزت ہو یا حقیقی عزت ہو۔ حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ہی لیے رکھی ہے، اور وہ قیامت میں سامنے آ جائے گی، دنیا کے اندر بھی سامنے آ جاتی ہے وقتاً فوقتاً۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تو تم پر کتاب میں ایک حکم نازل کر چکا ہے اس سے پہلے۔ یہ سورہ نساء میں جو حکم آ رہا ہے آگے، اس حوالے سے آ رہا ہے کہ اللہ تم پر یہ حکم جو آگے آ رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، یہ تم پر نازل ہو چکا ہے۔ کہاں نازل ہوا؟ یہ سورہ انعام میں جو مکی صورت ہے، اس مکے میں یہ حکم آیا تھا، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ وہ آیت آئی تھی وہاں پر کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو ہے انکار کرتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس مجلس میں مت جاؤ جہاں مشرکین مکہ اسلام مخالف سرگرمی میں، مشورے میں مبتلا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مکے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی بات کو دہراتے ہوئے مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ مدینے میں بھی ایسی لوگ ہیں جو کافر کھلے ہوئے مشرک نہیں، لیکن منافق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہودی تو کھلم کھلا جو ہے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور منافق جو ہے دبے چھپے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی بھی ایسی مجلس میں تمہیں شریک نہیں ہونا ہے جس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، تحقیق اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کر چکا ہے، وہ یہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تمہارے کان میں یہ بات پڑے کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں یکفر بہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے کسی مجلس میں، ایسی تقریریں ہو رہی ہیں جو اسلام کے خلاف جا رہی ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ، شریعت کے حکام کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ پہلے پتہ چل جائے تو جانا ہی نہیں ہے، اور موجود ہو تو اب ان کے ساتھ بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے، بس مت بیٹھے رہو ان کے ساتھ۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور مشغلے میں، کسی اور موضوع میں جو اس کے علاوہ ہو اس میں مشغول ہو جائے۔ تو جب مجلس ختم ہو جائے دوسرا کام شروع ہو، کاری کرم ہو۔ انکم اذا مثلہم، کیونکہ اگر تم اس طرح شریک رہے تو تم پھر اسی طرح گنہگار ہو جاؤ گے، یا تو کافری ہو جاؤ گے اگر اس کو رضامندی کے ساتھ شریک ہو، یا کم از کم گنہگار ہو گے کہ تم نے ان کی رونق بڑھائی شریک ہو کر۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں دونوں ہی کو جہنم میں اکٹھا جمع کرنے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافقین جو تمہارے بارے میں بری تمنائیں رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں فتح نصیب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالوا تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، مسلمانوں کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم دیکھو تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ فتح کا مل جاتا ہے، تھوڑے بہت فتح مل جاتی ہے، قالوا تو کافروں سے جا کے یہی باتیں کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، یعنی ہمیں چانس مل گیا تھا غلبہ پا لیتے تمہارے خلاف۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تو تم کو بچایا ہے مومنوں سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تم سب کے درمیان قیامت کے دن حقیقی فیصلہ فرما دے گا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر غلبے کا راستہ بھی نہیں دیں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم